علی کا ایک نام آج میں آپ کو قرآن میں بتانا چاہتا ہوں، جسے صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ آج میں عجیب کام کرتا ہوں، جتنی روایتیں پڑھوں گا اہل سنت کی پڑھوں گا اور آپ کو اہل سنت سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ علی کا نام قرآن میں کہاں ہے۔ آیت آئی آذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر براءۃ من اللہ ورسولہ براءۃ من اللہ المشرکین۔ سنو، اللہ کی طرف سے یہ آذان ہے، اور آذان یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے اظہار برات کرتا ہے، اظہار لا تعلقی کرتا ہے، آپ کی زبان میں تبرہ کرتا ہے۔ دیکھیے، برات لفظ تبرے سے نکلا ہے، یعنی اگر آپ کسی سے دور ہونا چاہیں تو آپ یہ کہہ دیجئے میں ان سے بیزار ہوں، بس تبرہ ہو گیا۔ تبرے کا مطلب گالی دینا نہیں ہے، کسی کو چھوڑ دینا اس سے بڑا تبرہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں فلاں صاحب سے اظہار برات کرتا ہوں، گویا آپ ان سے ہٹ گئے، ان کا دامن چھوڑ دیا، یہی آپ کا تبرہ ہے۔ تو سورہ برات میں یہ آیت ہے آذان من اللہ ورسولہ، اللہ کی اذان اور رسول کی اذان۔ مگر جب تک سورہ برات کا پس منظر نہ سمجھ آئے اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ پیغام کل اتنا تھا کہ جا کر حج کے درمیان اور حج کے موسم میں چند آیتیں سنانی تھی، مگر جن کو نبی نے دی، جبریل نے آ کر کہا جنہیں دیا ہے ان سے واپس لے لیجئے اور اسے بھیجئے جو آپ میں سے ہو۔ یا رسول اللہ، جنہیں بھیجا ہے انہیں بلائیے اور آپ خود جائیے سورہ برات سنانے، یا اسے بھیجئے جو آپ میں سے ہو۔ اب یہ تو نبی جانتے تھے کہ مجھ سے کون ہے، مجھ سے کون ہے، اس لیے ایک بار علی کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اے علی، یہ سورہ برات لو اور جاؤ جا کے مشرکین مکہ کو سناؤ۔ امام نسائی اہل سنت کے عالم لکھتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ پہلے والے کو بلایا کیوں تھا اور علی کو بھیجا کیوں تھا، مگر مسئلہ تھا اس پیغام کا جو ان کو سنانا تھا۔ اس کے لیے نبی کو ایسے کی ضرورت تھی جس نے کبھی وہ کام کیا ہی نہ ہو، اور کام یہ تھا کہ جا کر کہنا تھا خبردار، یہ جو تم کپڑے اتار کر کعبے کا ننگا طواف کرتے ہو اب سے طواف نہیں ہوگا، اور سنو، یہ جو تم کعبے میں بتوں کو پوجتے ہو آج کے بعد بتوں کا سجدہ نہیں ہوگا۔ امام نسائی کہتے ہیں پہلے والے کو اس لیے بلا لیا کہ جیسے ہی وہ کہتا آج کے بعد ننگا طواف نہیں ہوگا، بتوں کو پوجا نہیں جائے گا، سب دامن پکڑ کر کہتے یہ کیسی عجیب بات ہوئی، کل تک آپ بھی ہمارے ساتھ کپڑے اتار۔ کل تک آپ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح طواف کرتے تھے اور آپ بھی تو ہمارے ساتھ اسی طرح بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے۔ اچھا، بہت ممکن تھا کہ انہوں نے یہ کام نہ کیا ہو، اور یقیناً نہیں کیا ہوگا، ہم تو منبر پر محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب شجرہ پیچھے دیکھا جائے گا کہیں نہ کہیں تو ایک موقع ایسا آئے گا، اس لیے کہ عرب کی یہ عادت تھی، عرب کا یہ دستور تھا، عرب کے ہاں یہ چلا آ رہا تھا، مگر علی کا شجرہ اتنا پاک تھا کہ علی کو بھیج کر بتایا۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا علی تم نے نہیں کیا تو کیا ہوا، تمہارے باپ نے تو کیا تھا، دادا نے تو کیا تھا۔ پتا چلا علی کو بھیج کر بتایا، نہ علی نے خود کیا، نہ باپ نے کیا، نہ دادا۔ تو جس نے نہیں کیا اس کے شجرے پہ تو بحث ہوتی ہے، جس نے کیا اس کے شجرے پہ بات۔ تمام باتیں امام نسائی نے لکھی کہ علی کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کے سورہ برات سناؤ، تو تھی تو اللہ کی اذان، اور علی کو اذان دینی تھی اور یہی جملہ جا کر کہنا تھا آذان من اللہ ورسولہ۔ اب جملہ سنیے، علی کا نام قرآن میں کہاں ہے؟
جاگیے اور لطف اٹھائیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے امام صاحب تفسیر در منصور جب اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں تو نیچے عجیب روایت لکھتے ہیں، کہا سنو، مشتق ایک روایت پہنچی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام، پیچھے والوں کی توجہ ہے، راوی کہتا ہے، لکھ کون رہا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی۔ میرے بچے یاد رکھیں، اب اگر کوئی آپ کو چھیڑے اور چھیڑ کر کہے علی کا نام قرآن میں کہاں ہے، تو آپ ان کو علامہ جلال الدین سیوطی کا حوالہ دیں اور آیت پڑھیں اور کہیں جا کر دیکھ لو۔ اس میں انہوں نے روایت لکھی، راوی نے امام سے پوچھا کہ علی کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ ایک بار امام مسکرائے اور کہنے لگے اِنَّا لِعَلِيٍّ الْأَسْمَاءُ فِي الْقُرْآنِ لَا يَعْرِفُهَا النَّاسُ۔ سنو، علی کے قرآن میں بہت سارے نام ہیں، علی کے قرآن میں بہت سارے نام ہیں۔ سنی عالم لکھ رہے ہیں علی کے قرآن میں بہت سارے نام ہیں، مگر زمانے کو نہیں پتا علی کے نام کیا ہے۔ ایک نام ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، قرآن میں علی کا ایک نام آذان ہے۔ علی کا قرآن میں ایک نام آذان ہے، اس لیے کہ جس نے سورہ برات میں اذان دی اسی پر زیب دیتا ہے اذان دینا۔ جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جسے نبی نے اذان دینے کی اجازت نہ دی ہو وہ نبی کو نماز کیسے پڑھا؟ کچھ کہا ہے میں نے؟ آپ سلامت رہیے جو میری بات سمجھا۔ ارے جسے اذان دینے کی اجازت نہ ہو بھلا وہ نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غلط بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارا بھی تو دل کھڑتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ نبی کو کوئی نماز پڑھائے۔ ارے جب وہ معراج پر گئے تو عیسیٰ منتظر ہے، موسیٰ منتظر ہے، داؤد منتظر ہے۔ کیوں؟ تاکہ محمد آئے تو ہم نماز پڑھیں۔ جو انبیاء کو نماز پڑھائے، آپ کہتے ہیں کوئی بھی نبی کو نماز پڑھائے۔ انبیاء کا جو نماز پڑھانے والا ہو بھلا وہ کسی کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہی سورہ برات میں علی نے کہا آذان من اللہ و رسول، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا علی کا نام قرآن میں کیا ہے؟ یہ ہے ایک روایت۔ اب دوسری روایت سنیے، کہتے ہیں علی کا نام زمین پر اس لیے اذان مشہور نہ ہوا کیونکہ آسمان میں جتنے آسمان ہیں ہر آسمان میں علی کا نام الگ ہے۔ میں علی والوں سے ہی بات کر رہا ہوں نا۔ ہر آسمان پر علی کا نام مختلف ہے، پہلے پہ کچھ اور، دوسرے پہ اور، تیسرے پہ اور، چوتھے پہ اور، پانچویں پہ اور، چھٹے پہ اور۔ چھٹے آسمان پہ علی کا نام آذان ہے، چھٹے آسمان پہ علی کا نام آذان ہے۔ اور وہ پتہ کب چلا؟ جب چلے نبی معراج پر۔ اب پتہ نہیں مجمع کیسے سنے گا، پہنچے نبی معراج پر، خوش ہو جائیں گی طبیعتیں، ایسی روایت ہے۔ لکھا ابن شازان نے کہ جیسے ہی نبی معراج پر پہنچے، جس آسمان پہ گئے فرشتوں نے گھیر لیا، یا رسول اللہ علی کیسے ہیں؟ یا رسول اللہ علی کیسے ہیں؟ دوسرے آسمان پر گئے، آ گئے فرشتے، یا رسول اللہ علی کیسے ہیں؟ تیسرے آسمان پر گئے، فرشتوں نے گھیر لیا، یا رسول اللہ علی کیسے ہیں؟ روایت کا جملہ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ نبی نے جبریل کو بلا کر کہا ارے جس آسمان پر جاؤ علی کیسے ہیں، علی کیسے ہیں، علی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے مجھ سے زیادہ شہرت آسمان پہ علی کی۔ نبی کا جملہ کہا ہر آسمان پہ جہاں جاؤ یہ مجھ سے علی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جہاں دیکھو علی کیسے، علی کیسے۔ ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہاؤ آر یو، یا رسول اللہ آپ کا کیا عالم ہے اور آپ کیسے ہیں؟ جس آسمان پر جاؤ علی کیسے، علی کیسے۔
اور ایک جگہ تو انتہا ہو گئی. جب 7ویں آسمان پر گئے دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے, خوبصورت عمامہ پہنا ہوئے, ابا قبا پہنا ہوئے, خوبصورت نالین پہنا ہوئے. نبی نے دور سے دیکھا تو ایک بار ٹھہر گئے. ایک بار جیسے ہی نبی قریب گئے اب جو چہرہ دیکھا علی. بولے بھائی بات سمجھ. 7ویں آسمان پر نبی نے علی کو دیکھا. ایک بار جیسے ہی علی کو دیکھا نبی نے کہا علی تم ہم سے پہلے پہنچ گئے. نہیں نہیں نہیں, اب ہے باریک منزل جو میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں. ارے اس سے بڑا آپ میرا گریبان پکڑ کے پوچھئے قصر کیا ہوگا. اس لیے کہ قبلہ ہم تو یہ سنتے آئے تھے کہ جب وہ گفتگو کر رہا تھا اپنے نبی سے لہجہ علی کا تھا. ہاں, اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں 7ویں آسمان پر نبی نے علی کو دیکھا. تو جملہ تو اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے ایک بار نبی نے علی کو دیکھا تو کاندھا ہلا کر کہا اے علی تم ہم سے پہلے یہاں پر آ گئے 7ویں آسمان پر. تو اس نے پکار کر کہا میں علی نہیں ہوں, میں علی نہیں ہوں. نبی نے کہا چہرہ علی جیسا, رخسار علی جیسے, زلف علی جیسی, امامہ علی جیسا, اور تم کہہ رہے ہو علی نہیں. کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو فرشتہ ہوں, فرشتہ. کہ پھر یہ علی کا حلیہ کیا ہے؟ کہ پروردگار کو فرشتوں نے تنگ کر رکھا تھا. جب دیکھو ہمیں علی کو دیکھنا ہے, علی کو دیکھنا ہے. اب ہر تھوڑی دیر بعد اللہ سے کہتے ہیں زمین پہ جائیں تو علی کو دیکھیں, علی کو دیکھیں. ارے تمہیں سجدے کے لیے بنایا ہے یا علی کو دیکھ. کے لیے بنایا ہے, تمہیں سجدوں کے لیے بنایا ہے, تمہیں عبادتوں کے لیے بنایا ہے. یہ کیا ہر وقت تم ضد کرتے رہتے ہو علی کو دیکھنا ہے, علی کو دیکھنا ہے. گویا فرشتوں کی صفت بتا دی نبی نے, ان کا بغیر علی گزارا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سجدہ بھی کرتے ہیں ذہن میں علی ہوتا ہے, رکوع کرتے ہیں ذہن میں علی ہوتا ہے. اب جا کر ان سے پوچھو جب سجدے میں تمہیں علی یاد آتا ہے کہیں نماز باطل تو نہیں ہو. اس لیے کہ سجدہ افضل ترین مقام ہے, اور وہاں پر اگر اہل بیت یاد آ جائے. ارے خود آپ کیا پڑھتے ہیں جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی العالی و بحمدہ پڑھتے ہیں نا, اور پھر فوراً سے کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کیا علی یہاں پر نہیں ہے؟ درود میں علی ہے نا.